تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کے مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریف اس کے لیے ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حکامت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیرا بھی برائی کرتا ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ کسی کو دلی خوشی دینا 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ ایسے دوستوں سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ دنیا بے وفا اور انتہا ناقابل اعتبار ہے، اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ سخاوت کا ہاتھ طاقتور بازو سے بہتر ہے۔ جس کو ایک مدت میں دوست بنائے مناسب نہیں کہ اسے ایک لمحے میں کھو دے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد اس شخص سے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ خود کو مومنوں میں شمار کرتے ہیں، منافقوں میں اعلیٰ مقام ہے جن کا۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنے بے بسی ظاہر کر کے اور اللہ کے طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ بے شک وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ میں نے دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوشی، میرے غم پر مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور میرے تکلیف پر مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا۔ یا اللہ ہر بچے کی ماں کو سلامت رکھنا، اس جیسا انمول رشتہ کوئی نہیں۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ روز بدلتی رہتی ہے۔ اعتبار کریں لیکن اتنا ہی کریں کہ بعد میں خوار نہ ہونا پڑے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر تکبر نہ کرو،
کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں، بڑے پریشانی تب بڑھتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تعلقات مختصر ہی صحیح، لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کی، ہاں باقی تو سب تماشائی ہے۔ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، اے دنیا تیری مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ عزت دو، لیکن اتنی عزت بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت ہی نہ رہے۔ وقت ہی نہیں رہا کسی سے وفا کرنے کا، حد سے زیادہ چاہو تو لوگ مطلبی سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کے لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پورا کر دیے جائے۔ جب کمزور تنگ ہو کر ٹکر لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو بڑے بڑے فرعون تباہ کر دیتا ہے۔ چھوٹے ذہن کے لوگ برے وقت کی وجہ سے ہار مان لیتے ہیں، عظیم لوگوں کو برا وقت ہرا نہیں سکتا۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کے الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ اگر رب دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ نرمی سے جواب دینا دوسروں کے غصے کو کم کرتا ہے۔ 4 چیزیں خوش نصیبی میں ہیں۔ 4 چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں: نیک بیوی، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی اور عمدہ سواری۔ نیک بیوی ملنا خوش نصیبی ہے۔ یہ درد بھی کیا کمال کی چیز ہے، جب بھی ملا اللہ سے ملنے کا موقع ملا۔ اگر سوتے وقت نیند میں تمہیں جھٹکے لگتے ہیں تو سمجھ لینا تم پر ان 3 میں سے کسی ایک چیز کا اثر ہو سکتا ہے۔ ایک کالا جادو، دوسرا کوئی سایہ، تیسرا کسی چیز کی خوف میں مبتلا رہنا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔